عام لوگ ہیں یار، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے. حضرت علقمہ صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کا غلام. بات کچھ تھوڑی سی تھی. بات کیا تھی کہ جب بھی ان کی بیوی اور والدہ کا آپس میں جھگڑا ہوتا تو وہ کیا ماں کو کہتا اماں تو چھوڑ دے. ہمیشہ گھر والی بیوی کو ترجیح دیتی، ہمیشہ اس کے فیصلے کی طرف داری کرتا. اور بات اتنی سی تھی والدہ غصے ہو گئی، روٹھ گئی. حضرت علقمہ صحابی رسول کی والدہ، ذرا اپنا مقام چیک کرو. ہم اپنے والدین کے ساتھ کتنا چل رہے ہیں. اگر صحابی رسول کی والدہ روٹھ جائے اور پھر دل میں رنجش، وہ نقطہ وہ پوائنٹ رکھ لیا کہ یہ ہمیشہ اپنے زوجہ کو ترجیح دیتا ہے، میری طرف داری نہیں کرتا. اکثر ماؤں کو آج بھی یہی گلہ ہوتا ہے. دوستو جب بھی ہو آپ کی ماں والدین قصوروار بھی ہوں، بڑے ہمیشہ قصوروار نہیں ہوا کرتے. بڑوں کی طرف داری کرو، اور جس نے آپ کے ساتھ چلنا ہے اس کی مجبوری اسے کہیں کہ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، میری بات کو برداشت کرنا پڑے گا. اور والدین نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا، آپ نے والدین کے ساتھ چلنا ہے. والدین کو آپ نے برداشت کرنا ہے، والدین کی بات کو آپ نے برداشت کرنا ہے. اور بات اتنی سی تھی تو حضرت علقمہ کا آخری ٹائم آ گیا. حضرت علقمہ کا آخری ٹائم آ گیا. حضرت علقمہ کا آخری ٹائم ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمار کو، حضرت علی کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابہ کو بھیجا کہ ان کی زوجہ آئی ہے کہ علقمہ کا آخری ٹائم ہے، آئیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کو بھیجا کہ جائیں انہیں کلمہ کی تلقین کریں. جب صحابی کلمہ کی تلقین کر رہے تھے تو زبان رک گئی، زبان نہیں چل رہی. صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کے بعد افضل ترین لوگ کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں. میرے آقا کی اولاد ہے یا میرے آقا کے ساتھی و دوست ہیں؟ اب وہ کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور صحابی کی زبان نہیں چل رہی، اور شکایت لے کے واپس میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان بند ہو گئی، رک گئی ہے، وہ چل نہیں رہی. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے والدین میں سے کوئی یا دونوں زندہ ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ان کی والدہ زندہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں میرا پیغام دیجئے کہ اگر آپ چل سکتی ہیں تو میری بارگاہ میں تشریف لائیے، اگر نہیں چل سکتی تو میں خود آ جاتا ہوں آپ کے پاس. جب یہ پیغام پہنچا اس بوڑھی عورت کے پاس تو بوڑھی عورت نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس آقا علیہ السلام چل کے آئے، میں خود چل کے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گی. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بلوایا؟ آپ نے فرمایا ہاں بتا تیرا علقمہ کیسا ہے، تیرا بیٹا کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک شخص ہے اور اچھا انسان ہے. فرمایا یہ تو واقعی اچھا ہے، میرا جو دوست ہے، میرا جو صحابی ہے، اچھا تو ہوگا، تیرے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب بھی اس کی بیوی اور مجھ میں جھگڑا ہوتا وہ اپنی بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا. اکثر دفعہ ایسا ہوا تو پھر مجھے کچھ ناراضگی سی ہو گئی، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میرا پالا ہوا بیٹا مجھے کبھی ترجیح نہیں دیتا. بس یہی جملہ یاد رکھیں کہ کہیں ہمارے والدین بھی یہ نہ کہیں کہ ہمارا پالا ہوا بیٹا ہمیں ترجیح نہیں دیتا، اپنے دوست کو دیتا. ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے کہ جب خود باپ بنے گا پتہ چلے گا روز دوستوں سے ٹھگی کر کے سارا کچھ کر کے لاگے گھر میں دے گا. آپ خود خرچ نہیں کرے گا. خود فیس بک پہ میں نے لطیفہ پڑھا کہ کبھی آپ نے مردوں کو دیکھا ہے رنگ برنگے لباس پہنتے؟ مرد کماتا ہے، اسے کمائی کی اہمیت کا پتہ ہوتا، وہ ایک جوڑے میں ساری زندگی گزار دیتا. اب عورتوں نے کمانا ہی نہیں ہے، وہ ہر ہفتے نیا جوڑا لینے کی کوشش کریں گے، انہوں نے کمانا نہیں ہے. بھائی
بھائی باپ نے کمایا ہے اور پھر ساری زندگی آپ ایسے گزارا کرتا ہے اور تمہیں عیش کراتا ہے، اس کا حق نہیں بنتا؟ یا رسول اللہ بس وہ بیوی کو ترجیح دیتا تھا، مجھے نہیں ترجیح دیتا۔ ہم بھی کہتے ہیں بس مینو آپ چھڑ کے چلے گئے، مینو نہ وقریا۔ بھائی تیرا کردار ایسا ہوگا تو تجھے وقرا کر دیا ہے نا، ماں باپ نے تیرے کردار کی وجہ سے تجھے جدا کیا۔ کون اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے دل سے جدا کرتا ہے؟ بھائی تو نے اتنی دوری پیدا کر دی ہوگی تو تجھے جدا کرنا پڑا، دوسرے بیٹے کو ساتھ رکھنا پڑا، اس کے محبت بھرے الفاظ ایسے ہوں گے جو ماں باپ اسے دور نہیں کر رہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ بیوی کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا، صحابہ کو فرمایا جاؤ لکڑیاں کٹھیاں کرو، علقمہ کو جلانا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے میں کیسے جلتا ہوا دیکھ سکوں گی؟ یا رسول اللہ آپ ایسا نہ فرمائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آگ میں تو جلتا دیکھ نہیں سکتی اپنے بیٹے کو، تو جہنم میں وہ کیسے جلے گا، تو کیسے برداشت کرے گی؟ اگر تیرے دل میں اتنی رقت آمیزی ہے تو اپنے بیٹے کو معاف فرما۔ عرض کی یا رب العالمین میں نے علقمہ کو معاف فرما، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں باپ۔ ایک اور اس طرح کا واقعہ یہاں پاکستان میں بھی ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں تھی، بیوی اور ماں کا جھگڑا ہو گیا، اور جس طرح روٹین ہمارا کہ اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ترجیح دی، بیوی کا طرفداری کی اور ماں کو تھپڑ رسید کر دیا۔ جب ماں کو تھپڑ رسید کیا، ساتھ ایک تندور جل رہا تھا، ماں تندور میں جا کے گر پڑی، ماں جل گئی، ہاسپٹل میں داخل ہوگی، اس پہ FIR داخل ہوگی۔ جب اس کا آخری بیان والدہ کا دینے لگے، SP یا صوبیدار آیا، اس نے کہا ماں بیان دے۔ اس نے کہا بیٹا بیان کی دے ماں، میرے پتر نو کچھ نہ میرے پتر نو کچھ نہ آکھی، میرے پتر نو چھڑ دیو۔ یہ ہے ماں باپ۔ کبھی ہم نے کہا ہے کہ جتنے بھی گرے پسے ہوں والدین کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ دوستو یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری عزتیں ہمیں سب کچھ ملی اپنے والدین کی وجہ سے، تو یہ والدین کا حق بنتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اب علقمہ کو کلمہ پڑھاؤ۔ تو جب صحابہ گئے تو علقمہ کلمہ پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ ہے صحابی رسول، اور والدہ کی خدمت انسان کو ولی بنا دیتی ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین، اللہ کے ولی، ساری عمر چلے کی، ساری عمر عبادت کی، نفلی عبادت کی، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے وہ مقام نہ عطا فرمایا جس مقام کو لینا چاہتے تھے۔ ایک رات گزری، اس رات میں کیا ہوا؟ والدہ نے اٹھ کے حضرت با یزید سے پانی مانگ لیا۔ حضرت با یزید اٹھے، پانی کے گھڑے کو ہاتھ لگایا، گھڑا خالی، فوراً اٹھے، گھڑا اٹھایا، نہر یا سمندر یا ندی کے کنارے سے بھر کر لانے کے لیے چلے گئے، اور جب واپس لوٹے تو والدہ سو چکی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ امی اٹھ روٹی دے۔ حضرت با یزید نے سوچا کہ نہیں میری والدہ سکون کی نیند سوئی ہے، اب میں کیسے جگاؤں؟ یہ ادب ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب ہے والدہ کا۔ یہ ادب ساری سردی کی رات حضرت با یزید پانی کا پیالہ بھر کھڑے رہے والدہ کے سر پر، اور جب صبح ہوئی تو والدہ اٹھی اور دیکھا تو بیٹا پانی کا پیالہ بھر کر کھڑا، فوراً دعا کہ رب العالمین میرے بیٹے پر راضی ہو۔ بس والدہ کے یہ ہاتھ اٹھانے تھے، اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا۔ اسی طرح ایک اور اللہ کا ولی، مجھے یاد نہیں آ رہا، جنگلوں میں چلا گیا چلے لگانے، عبادتیں کرنے۔ صبح کے ٹائم جب واپس لوٹا، کسی ایک رات واپس لوٹا تو گزر رہا تھا، تو اپنے گھر کی طرف سے گزرا، دیکھا یہ تو میرا گھر ہے، تو دروازہ کھٹکھٹا کر اندر جانا چاہا۔ پھر خیال آیا کہ میری والدہ ہے، سو رہی ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے آرام میں خلل آ جائے، میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، رات یہیں گزار لیتا ہوں، جب صبح کنڈی کھلے گی تو پھر والدہ کی زیارت کروں گا۔ سردی کی رات ساری وہیں بیٹھے رہے، اور جب صبح تہجد کے ٹائم والدہ اٹھی، تہجد نماز پڑھی، تہجد نماز کا پانی کا آواز آئی، تو پھر بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو فوراً بیٹے کو نام دے کر والدہ نے پکارا
پیارا بیٹا رک میں دروازہ کھولتا. جب بیٹا ملا تو والدہ تڑپ اٹھی یا رب العالمین میرا بیٹا کہاں پہنچ چکا, میرا بیٹا کہاں نہیں گیا تیری تلاش میں رب العالمین اپنی رضا. تو اسی وقت خدا نے ولایت عطا کی. تو دوستو والدین کی قدر کریں, والدین کا ادب احترام کریں. آج کی میری تقریر کا موضوع عنوان یہ خرچ کرنا, یہ موضوع یہی ہے کہ آج کی بڑے ہیں چھوٹے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرو, ان سے دعائیں لیا کرو, ان سے دعائیں لیا کرو. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے.